بچے اور کچھ نہیں ہوتے، صرف ایک آئینہ ہوتے ہیں جس میں آپ اپنے کردار کو صاف صاف دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج کی ویڈیو خاص طور پر والدین کے لیے ہے، جس میں آپ لوگوں کو بچوں کے مزاج کو سمجھنے کے لیے، ان کی تربیت کرنے کے لیے کچھ ٹپس شیئر کروں گی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ والدین کے نام ایک اہم پیغام۔ جس بچے کا مذاق اڑایا جاتا ہے وہ بزدل بن جاتا ہے۔ جس بچے پر اعتبار نہیں کیا جاتا وہ دھوکہ دینا سیکھ جاتا ہے۔ جس بچے پر تنقید کی جاتی ہے وہ کوشش کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ جس بچے کی تعریف نہیں کی جاتی وہ اچھی چیزوں کو پسند نہیں کرتا۔ جس بچے کو مار پیٹ کا سامنا ہو اس کی صلاحیتیں دب جاتی ہیں۔ جس بچے کو بات بات پر روکا جائے تو وہ راستے کا پتھر بن جاتا ہے۔ جسے مار پیٹ سے سکھایا جاتا ہے وہ تشدد پسند بن جاتا ہے۔ ماں باپ کے جھگڑے دیکھنے والا نافرمان بن جاتا ہے۔ نہیں سننے والا بچہ قوت فیصلہ سے محروم ہو جاتا ہے۔ میاں بیوی کا آپس میں ادب و احترام بچے کو باادب بناتا ہے۔ بچوں کی تعریف کریں۔ تعریف بچوں کا ایک طاقتور ذریعہ ہے۔ یہ بچوں کی صلاحیتوں کو باہر نکالنے کا ایک اہم طریقہ ہے۔ جب والدین کی طرف سے ان کے بچوں کی تعریف کی جاتی ہے تو بچے فخر محسوس کرتے ہیں، اور جس کام پر تعریف کی جائے اس کو زیادہ دلچسپی سے اور بہتر انداز میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بچوں کے ناقابل برداشت رویہ کی وجوہات۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ بچوں میں شدید غصہ، ضدی پن، بہت زیادہ توڑ پھوڑ اور مار دھاڑ کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ مار دھاڑ والے کارٹون یا ویڈیو گیم کھیلنا۔ آج کل اس طرح کے بہت سے کارٹون یا ایسی گیمز میں نے دیکھی ہیں کہ جو بچے دیکھتے ہیں، یہ کار ریسنگ والی ہیں، اس سے متعلق، اور جس میں لینگویج بھی نہیں وہ صحیح یوز کر رہے ہوتے ہیں، اور بچے وہی لینگویج جو ہے وہ گھر میں بھی پھر یوز کرتے ہیں، ان لوگوں کو اپنا ہیرو مان لیتے ہیں اور وہی چیزیں وہ گھر میں کر رہے ہوتے ہیں پھر۔ تو اس لیے بچوں یہ دھیان رکھنا بہت ضروری ہے کہ آپ کا بچہ جب موبائل یوز کر رہا ہے یا انٹرنیٹ یوز کر رہا ہے تو اس پر کیا استعمال کر رہا ہے۔ والدین کا بچوں کو بہت زیادہ ڈانٹنا اور مارنا۔ ضرورت سے زیادہ لاڈ پیار اور بیجا روک ٹوک۔ مصنوعی مٹھاس کی حامل غذا کا زیادہ استعمال۔ اگر آپ کے بچے میں خود اعتمادی کی کمی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے۔ اگر آپ کا بچہ کمزور ہے تو اس کا مطلب کہ آپ اسے بہت زیادہ ڈرائے رکھتے ہیں، یعنی بات بار پر ڈانٹنا، سمجھانے کے بجائے مارنا پیٹنا، حوصلہ افزائی کرنے کے بجائے برا بھلا کہنا۔ اگر آپ کا بچہ ضدی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بہت زیادہ سخت مزاج ہیں۔ نرمی سے پیش آئیں اور ہر بات کو پیار سے سمجھانے کی کوشش کریں۔ بچوں کو موبائل کی لت سے بچائیں۔ اس کے لیے آپ یہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ٹپس استعمال کر سکتے ہیں۔ کوئی ایسی ریمیڈی تو ہے نہیں میں کہوں کہ یہ بچے کو کھلائیں تو بچے موبائل استعمال کرنا چھوڑ دیں گے۔ آہستہ آہستہ اگر آپ کے بچے کو بہت زیادہ عادت ہے نا تو آہستہ یہ نہیں ہوتا کہ ایک دن میں ہی آپ کا بچے کی وہ اتنی عادت ختم ہو جائے گی۔ آہستہ آپ چھڑوائیں۔ اس کے لیے آپ کیا کریں کہ زیادہ چھوٹے بچوں کو موبائل پر کارٹون بالکل نہ لگا کے دیں، انہیں کھلونے دیں۔ چلتے ہوئے بچے اپنے ساتھ کچن میں لے جا کر چھوٹے کاموں میں آپ لگا دیں۔ لڑکوں میں فٹ بال اور کرکٹ میں دلچسپی پیدا کریں۔ بچوں کے ساتھ خود کھیلیں اور ان کا دل خود سے لگا کر رکھیں۔ جب آپ انٹرنیٹ استعمال نہ کر رہے ہوں تو اسے بند کر کے رکھیں۔ ٹھیک ہے، بچوں کے جب ایکٹیویٹیز ہوں گی نا جو بچوں کے پاس کرنے کے لیے تو پھر وہ ٹی وی کی جان جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں گے انٹرنیٹ کی۔ آپ ان کو ایکٹیویٹیز دیں، ان کو کرنے کے لیے کام دیں کہ یہ کر لو، اب یہ کر لو۔ جب ان کا دل لگا رہے گا، دوسرے کاموں میں دلچسپی پیدا ہوگی تو ان چیزوں سے آہستہ دور ہوتے جائیں گے۔ شروع میں پڑھاتے ہوئے بچے کی تعریف اور حوصلہ افزائی کریں، اور جب وہ اس کی طرف راغب ہو جائے تو اچھے اور برے کی تمیز سکھانے کی کوشش کریں، اور سختی صرف ضرورت پڑنے پر کریں۔ اگر آپ شروع میں جو پڑھانا شروع کرتے ہیں اسی وقت ہی آپ اس پہ سختی کرنی شروع کر دیں گے نا تو بچہ اس طرح سے باغی ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ پڑھائی سے پھر جان چھڑوائے گا۔ شروع میں اس کی بس غلط بھی کرے نا بچہ پڑھتے ہوئے تو اس کی بس تعریف، اس کی حوصلہ افزائی کریں کہ یو کین ڈو اٹ، تم کر سکتے ہو، کرو۔ وہ اس طرح بچے میں پھر وہ جو ہے نا ایک کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے کہ ہاں میں نہیں کر لوں گا۔ ورنہ آپ اگر شروع میں ہی اسے مارنا پیٹنا شروع کر دیں گے یا ڈانٹنا تو بچے کا دل اٹھ جاتا ہے اس چیز سے۔ کیڑا لگنے سے بچائیے۔
بچے کے دانتوں میں کیڑا لگنے سے بچانے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ بچے کو دن میں 2 مرتبہ برش کروائیے، صبح اٹھنے کے بعد، رات کو سونے سے پہلے۔ یہ نہیں کہ صرف صبح ہی کروانا ہے، رات کو لازمی برش کروا کے سویا کریں۔ اور سونے سے پہلے آپ میٹھی چیزیں بچوں کو بالکل نہ کھانے دیں، کیونکہ وہ دانتوں سے چپک جاتی ہیں اور یہ بچوں کے دانتوں میں کیڑا لگنے کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ ایک تو آپ گھر میں یہ جو اسپیشلی یہ جو ٹافیاں وغیرہ ہوتی ہیں نا، یہ لے کے ہی نہ آئیں، کیونکہ یہ بچوں کے دانتوں میں چپکتی ہیں۔ جب آپ لائیں گے نہیں نا تو بچے کو کھانے کی وہ عادت بھی نہیں ہوگی۔ داڑھوں میں دانت صاف کرنا سکھائیے۔ میٹھی چیزیں کھلانے کے بعد پانی سے کلی لازمی کروائیے۔ بچوں کا برش ہر 2 ماہ بعد تبدیل کروائیے۔ اور اگر بچوں کے دانت کو بھی آپ جو ہے وقتاً فوقتاً لازمی چیک کرواتے رہیں۔ اگر آپ چیک اپ نہیں کرواتے تو یہ جو بچے کے دانت میں کیڑا لگ جاتا ہے نا، کیوٹی ایک دفعہ ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے تو پھر یہ تیزی سے بڑھتے جاتے ہیں اور سارے دانتوں کو کیڑا لگ جاتا ہے۔ اس لیے اس کا دھیان رکھنا بہت ضروری ہے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ کوئی دانت خراب ہو رہا ہے تو فوراً ڈاکٹر کے پاس جائیں اور فلنگ کروائیں، تاکہ باقی دانت جو ہیں وہ خراب ہونے سے محفوظ ہو سکیں۔ ٹھیک ہے جی، آج کی ٹپس آپ کو کیسی لگیں مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ مزید ٹپس اور ریمیڈیز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، ویڈیو کو لائک کریں، پیارے پیارے کمنٹس کریں۔ شکریہ۔